ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین آئیے آج گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا میں غربت کے کس مقام پر کھڑا ہے، یہاں کی آبادی کا کیا حال ہے، کیا انہیں 2 وقت کی روٹی میسر ہے یا نہیں، ان کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، ان کے بچوں کا کیا حال ہے۔ آئیے آج ان سب پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان سب پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چند سالوں پہلے ہمارے ملک میں 2 اہم خبریں منظر عام پر آئی تھی، لیکن دونوں خبریں ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ جی ہاں، ایک خبر میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی رہتا ہے، تو دوسری خبر نے اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا اور سب کو شرمندہ کر دیا کہ یہاں سب سے غریب ترین افراد بھی رہتے ہیں۔ مکیش امبانی دنیا کے سب سے مالدار ترین آدمی ہے، جس نے صنعت کے میدان میں کافی بلندیوں کو چھوا اور جس کا عالی شان محل دنیا کے صنعت کاروں کی رہائش گاہوں میں مہنگا ترین محل ہے، جس میں دنیا کی تمام آسائش کی چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ ہیلی پیڈ بھی۔ ناظرین یہ اس شہر میں رہنے والے کا محل ہے جس شہر کی نصف آبادی کے پاس اپنا مکان نہیں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی برابر میسر نہیں، لوگ اپنی راتیں پلیٹ فارم، فٹ پاتھ اور پارکوں میں گزارتے ہیں۔ اور اس ترقی کا المیہ ہے کہ ملک کی ساری دولت، میرے اس بات پر آپ ضرور توجہ دیں کہ ملک کی ساری دولت 2-2.5% تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ 2.5% لوگوں تک ہمارے ملک کی دولت سمٹ گئی ہے، اور ان کا عمل دخل اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شاید انتظامیہ ان کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتی، اپنا حکم نہیں چلا سکتی۔ جی ہاں ناظرین، اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یعنی UNDP نے ایک جائزہ لیا اور رپورٹ جاری کی تھی دنیا میں غریبی سے متعلق، اور جس میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا تھا کہ ہندوستان کی آبادی کا آدھے سے زائد حصہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق جن لوگوں کو روزانہ $1.25 سے کم پر گزر بسر کرنا پڑ رہا ہے، وہی غربت کی فہرست سے نیچے ہے، یعنی جس کا صاف مطلب یہ ہے جو $1.5 سے زیادہ کما رہا ہے وہ اس حساب کے اندر شامل نہیں ہے۔ وہیں غربت کی فہرست کے اندر ہندوستان میں ایک اور رپورٹ یعنی NDP کی ڈائریکٹر کیلٹن وائزن کے مطابق 1998 سے 2011 کے درمیان انسانی ترقی کی شرح میں 69% اضافہ ہوا ہے، لیکن ترقی کا فائدہ سب کو برابر نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس عرصے میں امیروں کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جبکہ غریبی اس سے کئی رفتار سے زیادہ بڑھی ہے، کیونکہ تمام ضروری چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی SD تندولکر کمیٹی نے خط افلاس یعنی وہ فہرست جو غربت یعنی وہ فہرست جس کے اندر غریب کو شامل کیا گیا تھا، اس کی تعداد 37 بتائی گئی تھی، اور یہ بھی حکومت کے اعداد و شمار سے زائد ہے، اس لیے کہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی تعداد 27% تھی۔ بہرحال ہندوستان میں غربت کے پیمانے پر کافی عرصے سے بحث چل رہی ہے، لیکن انتظامیہ کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ اصل تعداد کا عام لوگوں کو پتہ چل نہ سکے، اس لیے وہ مختلف موقعوں پر اس کی علیحدہ اور الگ الگ پیمانے مقرر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین آئیے آپ کو ہم ایک اور رپورٹ سناتے ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بھوکمری کے شکار بھارت میں ہے، اور اس وقت صورتحال اور بھی بھیانک ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں تو 2010 میں عالمی بک انڈیکس میں 67 نمبر تھا، جو 2011 میں بھی 67 ہی رہا، 2012 میں کم ہو کر 66، 2013 میں اور کم 63، 2014 میں اور کم ہو کر 55 رہ گیا۔
لیکن اگلے سال یعنی 2015 میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا اور 80 تک یعنی 80 تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اور زیادہ اس میں تیزی دیکھی گئی اور 2016 میں 97 اور 2017 میں اس نے سنچری بنا لی۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں بھوکے پیٹ سونے والوں کی تعداد جہاں 1990 میں 825 ملین تھی، وہی 2009 میں بڑھ کر 1 بلین ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کو 1 بلین افراد کے پیٹ بھرنے کے لیے $1 بلین کی ضرورت ہے، لیکن انسانی نظریے سے سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں ہر 5 سیکنڈ میں ایک بچے کی بھوک سے اس وقت موت ہو رہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر روز 18,000 بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کا حال تو یہ ہے کہ وہاں غذا کی کمی کی وجہ سے 5 سال سے کم عمر بچوں میں 25% یعنی 25% بچوں کا وزن اس عمر کے بچوں کے معمول کے وزن سے کم ہوتا ہے اور یہ مختلف مہلک بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ جب ہم ہمارے ملک پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں غذائی اجناس کی، غذائی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اعداد و شمار میں اور اس کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں ٹن غلہ، دالیں اور دیگر غذائی اشیاء چیزیں سڑ گل جاتی ہیں، ہزاروں ٹن اناج چوہے کھا جاتے ہیں، لیکن غذائی چیزوں کی اور اشیاء کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں غلوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہونے کے باوجود مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو ان سب سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو انتظامیہ میں عزم کی کمی ہے اور وہ جان بوجھ کر مہنگائی پر کنٹرول کرنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایک طرف کمیونزم نے 80 سال تک کوشش کی اور بزور طاقت تمام لوگوں کو ایک سطح پر لانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔ دوسری طرف ایک نظام تھا جس کو ہم کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جس نظام نے لوگوں کو مال و دولت حاصل کرنے کی پوری آزادی دی، پھر بھی غربت سے خاتمے کا مقصد حاصل نہ ہو سکا کیونکہ دونوں افراد و تفرید کے شکار تھے۔ نتیجے میں ناکامی ہاتھ آئی۔ اسلام کا نظریہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اس کا صاف صاف یہ ماننا ہے کہ معیشت کا سودی نظام جو اللہ کو بے حد ناپسند ہے، یہ عام معیشت کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس سے امیر امیر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، بلکہ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جب تک دنیا سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا سے غربت کا خاتمہ ناممکن ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا امیر لوگ امیر سے امیر تر بنتے جائیں گے اور غریب غریب سے غریب تر بنتے جائیں گے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ غریبی کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے، اس میں امیر و غریب دونوں رہیں گے، مگر غربت کو کم سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک غریب انسان کو 2 وقت کی روٹی اور بنیادی ضرورت کا سامان میسر ہو جائے۔ غربت کو کم سے کم کرنے میں سب سے بڑی اس وقت ریکارڈ یہ ہے کہ امیر مالدار سے مالدار ہوتے جاتے ہیں اور غریبوں میں مال کی مناسب تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان جس قدر فاصلہ بڑھے گا غربت کی شرح میں اسی قدر اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے سچی بات کا پیغام یہ ہے کہ سودی نظام اور استعماریت کو فروغ دینے کے بجائے غریبوں کے ساتھ مساوات برتنا اور ان کی بری حالت کو محسوس کرتے ہوئے، حالت زار کو محسوس کرتے ہوئے ان کی جان و مال کا تحفظ اور سرکاری منصوبوں کے اعلانات کے مطابق ان تک اموال کی فراہمی اور انہیں تعلیم و روزگار سے جوڑنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام نے جس نظام کو متعارف کرایا تھا وہ زکوٰۃ کا سسٹم تھا کہ ہر آدمی اپنی آمدنی میں سے 2.5% غریبوں کو دے، اور اسی زکوٰۃ پر عمل کر کے دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب دنیا سے غریبی کا خاتمہ ممکن ہوا تھا۔ تو ناظرین، انتخابات کے وقت جھوٹ
چھوٹے اور پرفریب نعروں اور وعدوں کے بجائے انہیں حقیقت کا جامہ پہنانا ہوگا، رشوت اور کرپشن جیسی بیماریوں کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ملک سے غربت کو کم سے کم کرنے میں کامیابی مل سکے گی، ورنہ ملک کی ترقی کے دعوے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔